الحمد لله لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم بارك لنا في أمورنا ويسر لنا كلها وأتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. الحمدللہ گزشتہ گفتگو میں ہماری سورۃ الفاتحہ ترجمہ اور تفسیر اس کا مکمل ہوا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اسباق میں سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں. تو سورۃ البقرہ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا مختصر سا تعارف سن لیجئے. سورۃ البقرہ یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. یہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے. مدنی سورت وہ سورت جو ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس سورت کو مدنی سورت کہتے ہیں. اس سورت کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں. جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ پہلے پڑھا تھا، تو ہماری کوشش یہی ہوگی سورۃ البقرہ کا خلاصہ بھی ہم پہلے پڑھ لیں. سورۃ الفاتحہ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد انسان نے جب اللہ سے وعدہ کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کلمات سکھلائے جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں. وہ کلمات تھے اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھلا. تو جب ہم نے یہ دعا کی، اب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ جو ہم ہدایت کا سوال کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری کتاب ہدایت بنا کر ہمیں دے دی. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اس قبولیت دعا کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تمام لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا. سب سے پہلا گروہ مومنین متقین کا، وہ لوگ جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے، اس کتاب سے نفع حاصل کریں گے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا، کفار اور مشرکین کا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب سے بالکل محروم رہیں گے، اس کتاب سے کچھ بھی نفع حاصل نہ کر سکیں گے، کچھ بھی انہیں ہدایت نہ ملے گی. فرمایا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ اپنے شک کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے یہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. فرمایا یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، جو لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل میں کفر چھپائے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا باللہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے بعضے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اور یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، مسلمانوں سے ملتے، تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن دل میں کفر تھا. تو اب یہ لوگ بھی دوسرے گروہ کی طرح ہے کہ یہ بھی
اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ بھی ہدایت سے محروم رہیں گے۔ ان تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تمہید کے بعد وہ جو بنیادی مقصد تھا اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا، وہ جو دعوت، جس دعوت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کو اس دنیا میں بھیجا اور ان پہ کتابیں نازل کی، اب اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا آغاز کیا اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا ذکر کیا، فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ بھی قرآن مجید میں عبادت کا لفظ آئے گا وہاں سے مراد ہوگا کہ اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ای وحدوا، یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کا آغاز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اب اس دعوے کو مضبوط کیا دلائل دے کر۔ کیا دلائل دیے؟ کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین اور آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل دیے اس پہ۔ تو دلائل دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ جانتے بوجھتے ہوئے۔ دیکھو یہ سارے دلائل تمہارے سامنے رکھے، تو ان دلائل کو دیکھنے کے باوجود اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو یہاں تک آج کی ہماری پہلی نشست ہے، تو انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں یہیں سے شروع کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔